الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مدبر و زعیم اسٹیٹس مین، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم و تربیت پہ دیا، اور ایک بہت بڑی تعداد معلمین کی، مدرسین کی اور مربی حضرات کی آپ نے تیار کی، اور انہیں مبلغ کی حیثیت سے آپ نے مختلف قبیلوں میں، مختلف شہروں میں، بستیوں میں آپ نے بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر میں ایک بہت اہم بات یہ نظر آتی ہے کہ مکی دور میں جو شخص بھی آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا، آپ اس کو بہت تیزی میں تعلیم عطا فرماتے، اس کی تربیت فرماتے، اور حکم یہ دیتے کہ میاں واپس اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اپنے شہر چلے جاؤ، اپنی بستی میں، اور جو ہی ہمارے حالات درست ہوں گے تمہیں پتہ چل جائے گا تو پھر آ جانا۔ یا جو لوگ خود مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے انہیں بھی مکہ مکرمہ سے باہر پھیلانے کی، نکالنے کی کوشش کی۔ 2 مرتبہ آپ نے لوگوں کو ہجرت حبشہ میں بھیجا، ایک آدمی کو خود آپ طائف تشریف لے گئے۔ تو مکہ مکرمہ میں قیام کے زمانے میں آپ کی ساری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو پھیلا دیں، اور لوگوں کی قوت جو ہے وہ اس طرح سے مجتمع نہ ہو کہ مکی زندگی میں کہیں بھی تصادم کا خطرہ پیش آئے۔ تصادم کے بہت سے مواقع آئے۔ میں اس کر رہا تھا کہ بے شمار ایسے موقع تھے کہ ان لوگوں سے، جو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے یا ابو سفیان ہے، ان لوگوں سے کم از کم خفیہ انداز میں بدلہ لیا جا سکتا تھا، ان کے خلاف کمانڈو ایکشن ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے بالکل ہر ایک سے یہ کہا کہ ظلم سہتے چلے جاؤ، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا ہے۔ اور 13 سال انتہائی صبر و استقامت اور استقلال کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، اور تصادم کے ہر لمحے کو اور تصادم کے ہر موقع کو آپ نے اپنی فراست سے دور رکھا۔ ہرگاہ کی کوشش کی، قریش نے بار بار کوشش کی، شرانگیزی کی، فتنہ اٹھانے کی، تصادم برپا کرنے کی، ان کو تصادم کے لپیٹ میں لینے کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر اور فراست یہ کہ آپ نے کوئی موقع تصادم کا نہیں آنے دیا۔ ہاں، اب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اب آپ نے بجائے اس کے کہ لوگوں کو شہر سے باہر نکالیں، اب آپ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرے اس پہ ہجرت فرض ہے، وہ مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہو، مدینہ کی اس بستی میں، اس شہر میں، یا مدینہ کے مضافات میں۔ اور یوں یثرب جو کہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہ ہوتے ہوتے ایک شہر بنا، ایک قوت بنی، ایک اتنا دفاعی حصار بنا کہ قریش کے لیے اس حصار کو توڑنا کسی طور بھی ممکن نہیں رہا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرض قرار دی اور لوگوں کو دور دراز علاقوں سے مجتمع کر کے مدینہ منورہ کے ارد گرد اور مدینہ کے اندر جمع کیا اور ایک مضبوط دفاعی قوت بنائی، بلکہ آپ نے ایک اور کام بھی کیا جو کہ آپ کے تدبر کا اور نبوی فراست کا ایک خوبصورت ثبوت ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو جو کہ لیڈر لوگ تھے، باصلاحیت لوگ تھے، لیکن دوسرے کیمپ میں تھے، ان کو جب آنے کا موقع ملا، مسلمان ہوئے، تو آپ نے ان کے اس مقام کو جو انہیں
دشمن کے کیمپ میں حاصل تھا، قریش کے یہاں حاصل تھا، آپ نے اس سے بھی بہتر مقام انہیں اپنے ہاں دے دیا۔ مثلا عمرو بن عاص آئے، لیڈر آدمی تھے، تو یہاں پہ بھی ان کو لیڈری عطا فرمائی، ان کو مہم پہ بھیجا تو ان کو سالار بنا کے بھیجا، اور بڑے بڑے مہاجرین اور انصاری صحابہ کو ان کی سرکردگی میں دے دیا۔ خالد بن ولید آئے، بہرحال بہت بڑے سپاہی تھے، بہت بڑے جنرل تھے، یہاں پہ بھی ان کو بطور سپاہی کے نہیں بطور جنرل کے ہی ان کو لیا گیا ہے، اور ان کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا کہ اب تم اللہ کی تلوار ہو۔ تو ان کو ایک اعزاز دیا گیا۔ آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جاہلیت میں جو لوگ تمہارے بہتر لوگ تھے، باصلاحیت لوگ تھے، ان میں فوقیت کی اور برتری کی صفات تھی، جب وہ اسلام میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی مقام ان کو اسلام میں بھی عطا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے قریش کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ مسلمان ایک بہت مشکل میں مبتلا تھے۔ مسلمان ایک تو بیچارے چوری چوری ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی جانب، اور کچھ لوگوں نے علی الاعلان ہجرت کی تو ان کا سب کچھ چھین لیا گیا، اور کچھ لوگوں نے بال بچوں کے ساتھ ہجرت کرنے کی کوشش کی تو ان کے بیوی بچوں کو نہیں آنے دیا گیا۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اکثر صحابہ مہاجرین وہ خود تو ہے مدینہ منورہ میں، بیوی بچے ان کے ہیں مکہ مکرمہ، کفار کے رحم و کرم پہ، تو یہ لوگ بیچارے اندر ہی اندر پریشان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل سوچا، وہ یہ کہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا، ان کو ڈرایا دھمکایا نہ جاتا، تو یہ لوگ مسلمانوں کو بلیک میل کرتے، ان کے بیوی بچوں کو تنگ کرتے، پریشان کرتے، اور یہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکے تھے انہیں واپس مکہ جانا پڑ جاتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجک امپورٹنس کے پوائنٹس پہ قبضہ فرما لیا۔ وہ اس طرح سے کہ اب تجارتی قافلے مکہ مکرمہ سے قریش کے اوپر شمال کی طرف شام کو جایا کرتے تھے، اور اس کا راستہ یہی تھا، مدینہ منورہ سے گزرے ہوئے خیبر سے تبوک سے ہوتے ہوئے اوپر شمال کو چلے گئے، شام کو گئے، عراق کو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ اس راستے کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں، جتنے لوگ تھے، آپ نے سب کے ہاں یا خود دورہ فرمایا یا اپنے صحابہ کو بھیجا، اور ان کے ساتھ آپ نے صلح کے اور کہیں دفاع کے معاہدات کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کا یہ تجارتی رستہ خطرے میں پڑ گیا، محفوظ نہ رہا۔ اس سے تنگ آ کہ انہوں نے پھر صحرا کے راستے سے، یعنی پہلے وہ مشرق کی جانب آئے اور پھر صحرا میں سے ہوتے ہوئے پھر اوپر شمال عراق کی جانب یہ راستہ اختیار کیا، تاکہ اس راستے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ مسلمانوں سے کسی قسم کے خطرے سے دوچار نہ ہو۔ مگر ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ مشرق کی جانب بھی، نجد کے علاقے میں، صحرا کے اندر بھی آپ نے اپنے تعلقات کو وسیع کر لیا، اور وہاں کے لوگوں سے آپ نے تعلقات استوار کیے، معاہدات کیے، صلح کے معاہدات، دفاع کے معاہدات۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رستہ بھی ان کے لیے تقریباً بند ہو گیا، اور ان پہ اس قدر معاشی دباؤ ہوا کہ کئی مرتبے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کچھ نہیں تو رشتہ داری کی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ رشتہ دار ہیں، اسی کا لحاظ کر لیجیے۔ قحط آنے لگ گئے ان لوگوں پہ۔ ہاں، پھر نجد میں یمامہ میں ایک قبیلے کے سردار سمامہ بن آشال تھا، یہ اہل مکہ کو غلہ وہاں سے آیا کرتا تھا۔ نجد میں یمامہ کے اندر قبیلے کے سردار تھا سمامہ بن آشال، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس نے کام یہ کیا کہ اہل مکہ کو
غلہ بھیجنا بند کر دیا، اور شرط یہ لگائی کہ غلہ اس وقت بھیجوں گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے، ورنہ تمہارا غلہ بند۔ اب اہل مکہ پہ مصیبت پڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ بن عسال کو لکھ بھیجا کہ اہل مکہ کو غلہ روانہ کر دے، غلے کی برآمدگی نہ روکے۔ اور اسی دوران میں آپ نے ایک اور کام کیا، آپ نے ابو سفیان کو، جو اس وقت قریش کا سردار تھا، آپ نے 500 اشریفیاں بھی بھیج دی، چلو تم بھوکے ننگے لوگ ہو، گزارا کرو۔ اور ابو سفیان اس بات پہ جھنجھلا گیا، اس کے الفاظ یہ تھے کہ اچھا محمد یہ چاہتا ہے کہ قریش کے نوجوان اب ہماری بجائے اس کے گن گائیں۔ تو اس طرح سے آپ نے معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی قریش پہ اتنا مضبوط دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ مہاجرین کے اہل خانہ کو مکہ مکرمہ میں تنگ کریں۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہم مستقل قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، شمال کی طرف مدینے کے راستے سے یا عراق کے راستے سے ہماری تجارت بالکل بند ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کے شام سے آ رہا تھا مکہ کی طرف، مسلمانوں نے اس قافلے کو خاصا ہراساں کیا، اور جان بوجھ کے کیا کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کی کسی وقت بھی دم دبائی جا سکتی ہے، ان کی شہرت پہ کسی وقت بھی انگلی رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ عزیزان گرامی ایک خوبصورت بات ہے جو سامنے آتی ہے، اگر اللہ تعالی چاہتے تو اس قافلے کو بھی لوٹا جا سکتا تھا۔ یہ قافلہ جو ابو سفیان شام سے لے کے مکہ جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا۔ اس قافلے کو لوٹنے کے بعد مسلمانوں میں یہ بے سر و سامانی کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی، اور جنگ بدر میں وہ یہ وہی سامان تو تھا جو کہ غزوہ بدر میں قریش نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ اگر یہ سامان لوٹ لیا جاتا تو بین الاقوامی طور پہ جنگی حالات کے تحت دشمن کا زور توڑنے کے لیے یہ بالکل درست بات تھی۔ کسی طرح سے اخلاقی طور پہ یا بین الاقوامی قانون کی زد میں یہ بات نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سبحان اللہ کس قدر حسین ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے یہ مشیت فرمائی کہ مسلمان اس قافلے پہ حملہ نہ کر سکیں اور کفار کے ساتھ لڑیں، اور یہی سامان کفار کے ہاتھوں میں ہو، یہی اسلحہ، یہی تجارتی سامان، یہی دولت یا اس دولت سے خریدی ہوئی زرہیں، تلواریں، تیر، تفنگ کفار کے ہاتھ میں ہو، اور مسلمان جائیں بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، اس طرح سے کہ اسباب کی دنیا میں ان کی اور ان کی کوئی نسبت ہی نہ ہو، کوئی مقابلہ ہی نہ ہو، مقابلے کا امکان ہی نہ ہو، اور پھر کفار کو ایسی شکست کہ دیکھنے والوں کو صاف پتہ چلے کہ یہ شکست مسلمانوں نے نہیں دی، یہ صحابہ نے نہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ سنائی، وما ریب ما قتلتم ولم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اور انہوں نے سنا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے ان کی طرف وہ مٹھی پھینکی تھی نا کنکریوں کی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ بتانا مقصود تھا کہ نظر یوں آتا ہے کہ تم تلواریں چلاتے ہو، نظر یوں آتا ہے کہ تم بھاگ دوڑ کرتے ہو، نظر یوں آتا ہے کہ تم قتل کرتے ہو، دشمن کو شکست دیتے ہو، نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔